بچپن میں بچیوں کو گلی محلوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ دینا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گلی کا ماحول بڑے لڑکوں کی نیت اور باتوں کا اثر بچی کی ذہنیت پہ پڑتا ہے۔ کھیل ہی کھیل میں بدتمیزی اور نامناسب لمس، بیڈ ٹچ کے واقعات سب سے زیادہ اسی ماحول میں پیش آتے ہیں۔ بچیوں کو گلیوں میں گھومنے یا باہر کھیلنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ ذرا پاس والی دکان سے سودا لے آؤ، یہ ایک عام بات لگتی ہے، لیکن کسی بھی دکاندار، راہگیر یا محلے کے آوارہ عناصر پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بچیوں کو اکیلے دکان پر نہ بھیجیں۔ اس طرح اسکول یا اکیڈمی کے لیے کسی مانوس وین ڈرائیور، رکشہ والے یا کسی بھی غیر شخص کے ساتھ بچی کو اکیلا نہ بھیجیں۔ پک اینڈ ڈراپ خود کریں یا کسی گھر کے ذمہ دار فرد کی نگرانی میں کروائیں۔ یہ سب سے زیادہ حساس اور اہم بات ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ ہونے والے زیادہ تر ناخوشگوار واقعات کسی ان پڑھ یا انجان شخص کے ہاتھوں نہیں بلکہ کسی قریبی رشتہ دار، پڑوسی یا جان پہچان والے کے ہاتھوں ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی کے گھر اکیلا مت چھوڑیں، نہ ہی انہیں کسی کے ہاں رات کو ٹھہرنے کی اجازت دیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ بیٹیوں کے دل صاف اور معصوم ہوتے ہیں، وہ ہر مسکراتے چہرے کو اپنا خیرخواہ سمجھ لیتی ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو ہر آتے جاتے شخص، رشتہ دار یا اجنبی سے بے تکلف ہونے دیں گے یا ان سے چیزیں لینے کی اجازت دیں گے تو آپ ان کی حفاظت پہ معذرت کے ساتھ خود سمجھوتہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ میں بچیوں کی پردہ داری اور بچوں کو کسی سے نہ ملنے دیں اور کسی پہ اعتبار نہ کریں، اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ریسیپی، پلاؤ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ ان دونوں کو آپ سنیے گا بھی اور دیکھیے گا بھی، آپ کو انشاءاللہ آگے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ میں اپنی بات کی طرف دوبارہ آتی ہوں کہ غفلت کے شدید نقصانات۔ اگر ہم ان باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیں تو اس کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ عمر بھر کا نفسیاتی صدمہ وہ بچیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے ساتھ کوئی غلط حرکت یا زیادتی ہو جائے تو وہ بچی زندگی بھر کے لیے خوف، ڈپریشن، احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ جسمانی اور جنسی ہراسانی معصوم بچیاں ظالموں کا شکار بن جاتی ہیں، جس سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ غلط معلومات اور راستے، جب بچیاں باہر کے غیر محفوظ ماحول میں گھلتی ملتی ہیں تو وہ وقت سے پہلے غلط باتوں اور نامناسب باتوں سے واقف ہو جاتی ہیں جو ان کے مستقبل کو خراب کر دیتی ہیں۔ بیٹی کا مان اور عزت ایک شیشے کی مانند ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بے پرواہی یا آمیزش اس شیشے کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو ایک محفوظ اور اعتماد سے بھرا ماحول کیسے دے سکتے ہیں؟ ماں باپ وہ بہترین دوست بنیں۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کریں کہ وہ باہر کی ہر بات، ہر لمس اور ہر واقعے کے بارے میں بغیر کسی ڈر کے آپ کو سب سے پہلے بتائیں۔ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی آگاہی چھوٹی عمر سے ہی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اس کا جسم اس کی اپنی ملکیت ہے۔ اگر کوئی بھی، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، اسے نامناسب طریقے سے چھوئے یا چھپنے کو کہے تو وہ فوراً چیخے، منع کرے اور ماں باپ کو بتائے۔ گھر پر صحت مند مصروفیات اپنی بچیوں کے لیے رکھیں۔ بچیوں کو باہر گلیوں میں بھیجنے کے بجائے گھر میں انڈورز گیمز، آرٹ، کتابیں اور دیگر مثبت سرگرمیاں فراہم کریں۔ سائی کی طرح ساتھ رہیں۔ اسکول، ٹیوشن یا مارکیٹ، جہاں بھی ممکن ہو بیٹی کے ساتھ خود جائیں۔ رویے میں تبدیلی پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ کی بیٹی اچانک خاموش رہنے لگی ہے، کسی خاص فرد کے سامنے جانے سے ڈر یا چڑچڑی ہو جائے تو اسے ڈانٹنے کے بجائے پیار سے تنہائی میں وجہ پوچھیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہیں اور رحمت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ تھوڑی سی بیداری، احتیاط سے اور اپنے بچوں پر توجہ دے کر ہم اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا وہ انمول نعمت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر والدین پہ فرض ہے۔ لیکن کیا ہم واقعی اپنے بچوں کی حفاظت اس طرح کر رہے ہیں جیسے کرنی چاہیے؟ آج کی اس بدلتے اور چالاک دور میں معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والے حادثات اور زیادتیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ، ہمارے ہمسائے یا ہمارے رشتہ دار سب محفوظ ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان عام غلطیوں پر بات کریں گے جو اکثر والدین انجانے میں کر بیٹھتے ہیں، اور یہ جانیں گے کہ ان کی وجہ سے بچوں کی زندگی پر کتنا بڑا خطرہ منڈلا سکتا ہے۔ ہم اکثر اپنی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے اسی بھیانک خطروں کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ ان کا انجام صرف اور صرف بربادی، موت اور زندگی بھر کے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔
دکان ہی تو ہے، پاس ہی تو ہے، کون سا سمندر پار جانا ہے، اس طرح کے ہمارے جملے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کر بیٹی کو اکیلے سودا سلف لینے بھیجنا، جو 2 گلیوں دکان دور ہوتی ہے، وہاں تک کا راستہ آپ کی بیٹی کے لیے موت کا کنواں بن سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دکان والا جاننے والا ہے، راستہ اپنا ہے، لیکن آپ کو کیا خبر کہ اس گلی کے موڑ پر، اس اندھیرے کونے میں کون سا درندہ آپ کی بچی کی طاق میں بیٹھا ہے۔ بچیاں معصوم ہوتی ہیں، وہ نہیں جانتی کہ دنیا کتنی غصے اور گندگی سے بھری ہے۔ ایک چاکلیٹ کا ٹکڑا، ایک میٹھی گولی کا زبردستی کا ڈر، آپ کی ذرا سی لاپرواہی اور سستی آپ کی بیٹی کی پوری عزت، اس کا مستقبل اور اس کی زندگی ملیہ میٹ کر دیتی ہے۔ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہی دکان والے، یہی محلے والے تماشا دیکھنے آ جاتے ہیں۔ تب آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے تو صرف سودا لینے بھیجا تھا، کوئی کام نہیں آئے گا، بیٹی کو اکیلے بازار یا دکان بھیجنا بند کیجیے۔ اپنی جوان ہوتی یا چھوٹی بچیوں کو محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا، ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے جب ہم بچیوں کو گلی میں لڑکوں کے ساتھ دوڑتے، کرکٹ کھیلتے یا چھپن چھپائی کھیلتے دیکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو بچی ہیں۔ ارے جاہلو، بچی نہیں، اب بارود کے ڈھیر پر چنگاری پھینک رہے ہیں۔ وہ محلے کے بگڑے ہوئے لڑکے، وہ آوارہ نوجوان جو دن بھر گلیوں میں ہانکے دوڑاتے ہیں، ان کی گندی نظریں سب سے پہلے آپ کی بیٹی پر ہوتی ہیں۔ بچپن کے یہ کھیل کب زہر بن جاتے ہیں، کب کوئی درندہ آپ کی بچی کی معصومیت کا سودا کر لیتا ہے، والدین کو تب پتہ چلتا ہے جب بیٹی کی لاش یا اس کا روتا ہوا چہرہ سامنے آتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش میں آئیے، بیٹی کو گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے مت دیجیے۔ اس کی دنیا 4 دیواری اور آپ کی چھت کے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے دہلانے والی بات، پڑوسی تو بہت اچھا ہے، وہ تو چاچا کی طرح ہے، یہ سوچ کر بیٹی کو پڑوسی کے حوالے کرنا۔ سن لیجیے، کان کھول کر کے سن لیجیے بالکل۔ آج کی اس دور میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ وہ پڑوسی جس کو آپ اپنا خاندانی دوست سمجھتی ہیں، جس کے گھر آپ اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں، سب سے زیادہ خطرہ وہیں سے نکلتا ہے۔ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، عدالتوں کے فیصلے پڑھ لیں، 90% گھناؤنے جرائم باہر کے اجنبی نہیں بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ جاؤ خالہ کے گھر چلی جاؤ، پڑوسی والے انکل سے چیز لے آؤ، یہ جملے آپ کی بیٹی کی بربادی کا پروانہ ہیں۔ کسی پر بھی، یہاں تک کہ اپنے سگے خون کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کیجیے۔ پڑوسیوں سے سلام دعا رکھیے، لیکن اپنی بیٹیوں کو کبھی اکیلا اس کے گھر کی دہلیز پار مت کرنے دیجیے۔ سب سے خوفناک حقیقت، اسکول کی پک اور ڈراپ جو ہے، وہ زہر جو روزانہ آپ کی ناک کے نیچے پل رہا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کسی محلے کی وین والے، کسی رکشے والے یا کسی جاننے والے کے حوالے کر رکھا ہے کہ وہ تو روز چھوڑنے جاتا ہے۔ ارے نادانو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ وین والا، وہ ڈرائیور راستے میں کہاں کہاں رکتا ہے، کس کس کی نظر آپ کی بیٹی پر ہے؟ بچیاں اسکول کے خوف سے یا ڈر کی وجہ سے گھر آ کر نہیں بتاتی کہ راستے میں ان کے ساتھ کیا گھناؤنی حرکتیں ہوتی ہیں۔ جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسکول کی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری خود اٹھائیے، باپ خود جائے، ماں خود دیکھے، کسی اجنبی یا عام ڈرائیور کے رحم و کرم پر اپنی بیٹی کو مت چھوڑیں۔ اگر آپ نے بھی آج بھی اپنی آنکھیں نہ کھولی، اگر آپ نے یہ سوچنا نہ چھوڑا کہ ہمارا محلہ تو اپنا ہے یا لوگ کیا کہیں گے، تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے میری دی ہوئی امانت بیٹی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تب یہ محلے والے، یہ پڑوسی اور یہ دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے گی، صرف آپ کا اکیلا پن اور آپ کا پچھتاوا ہوگا۔ میری ان سب باتوں پر غور کیجیے گا اور اسے اپنی زندگی میں اپنائیے گا۔ آپ کے ارد گرد بھی ایسے کوئی لوگ ہیں تو انہیں بھی ان چیزوں سے روکیے گا اور ان کو سمجھائیے گا کہ انہیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کو میرا یہ ٹاپک کیسے لگا اور میری ریسیپی کیسی لگی؟ آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ میں اپنی باتیں کرتے کرتے پوری میں نے اپنی پلاؤ کی جو ریسیپی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ میں نے ایک ویڈیو میں 2 چیزیں آپ کو سکھا دی، ایک بیٹی کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اور ایک پلاؤ ریسیپی جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ نے یہ مختلف سی پلاؤ ریسیپی کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی، لیکن آج آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ اتنی باتیں کر لی ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے آپ کو ملیں، اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں۔ اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ٹاپک اور میرا جو یہ ریسیپی ہے پلاؤ کی، یہ کیسی لگی۔ اور اس سے جو ہے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، جب آپ لوگ ٹچ میں رہتے ہیں تو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور یہ بتائیے گا کہ مجھے مزید کس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گی۔
اور یہ جو ریسیپی ہے پلاؤ کی، یہ سمپل پلاؤ جس طرح بناتے ہیں چاول کو پہلے بالکل ویسے بنایا ہے، لیکن اس میں چینج تھوڑا یہ تھا کہ میں نے بوٹیوں کو ہاف روسٹ کرنے کے بعد اس میں دہی آدھا کلو ڈال کے اور میں نے بریانی مسالہ ڈال کر اس کو مکس کر کے رکھ دیا تھا۔ جب پورا پلاؤ میں نے بنا دیا تھا تو اس کی جب دم لگانے کا ٹائم آیا، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا پانی تھا پلاؤ کے اندر، تو میں نے اس کے اوپر یہ بوٹیاں کا جو مسالہ تھا مکس کر کے رکھا ہوا تھا میرینیٹ کر کے، اس کو میں نے پھیلا دیا۔ آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا تو ہوگا۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو دم کے اوپر لگا لیا۔ اب یہ اس طرح سے بن گیا ہے، اور جب میں اسے کھانے کے لیے پیش کروں گی تو اچھی طریقے سے چاولوں کے ساتھ مکس کر کے میں اس کو ڈش کے اوپر پھیلا کر پھر اس کو پیش کروں گی، تو اس کو رائتے کے ساتھ استعمال کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔